لڑکیوں کو گھروں میں پٹائی ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں کالیں آتی، باپوں کی آتی ہیں، لڑکیاں نہیں خود بتاتی کہ تم سکھا رہے ہو یہ بدتمیزی، کیا بدتمیزی کی اس نے؟ پوچھتا ہوں میں، بتائیں تو صحیح کیا بدتمیزی کی ہے؟ پھر وہ تفصیلات بتاتے ہیں، تو اللہ کی قسم دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس بچی کے لیے کہ اتنے پیار سے آپ کو تبلیغ کر رہی ہے، آپ کو نہیں اگر اسلام میں جانا، اس کو بدتمیزی کہنا کیوں شروع کر دیا؟ آپ نئے لفظ کیوں ڈال رہے ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے ہر لڑکا، اسپیشلی لڑکا، اپنی ماں کے پیر روز دھویا کرے، میں تو یہی چاہتا ہوں، پتا چلے کتنے جان چوکے سے پال کے بڑا کرتی ہو، مگر اسی ماں کے ساتھ آپ اسلام کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس وقت بتائیں گے، پیر دھوتے ہوئے بتائیں گے، اور میرے تو مشورہ پیر دھو کے ہی بتایا کریں گے، تاکہ ماں کو پتا ہو کہ بچہ ہے سنسیئر، آگ سے بچانا چاہ رہا ہے مجھے، روتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے کہ میری ماں آگ میں نہ جل جائیں۔ غور سے سمجھ لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا پتھر ہے جس کو ہٹانا ضروری ہے غار کے آگے سے۔ رسپیکٹ، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ غور سے سمجھیں، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے میں ذرا پارک کر رہا ہوں سائڈ پہ۔ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کلچر میں رسپیکٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ایک اور چڑیا ہے، کسی اور ہی چڑیا کا نام ہے، اور اس کو پروفیسر بابے بھی اور مسجد کے مولوی بھی چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے، کہ جو ہمارے کلچر میں جو آداب ہے نا وہ نہیں۔ اچھا، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، فکر ہی نہ کریں، سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ جب بھی انسان سوچتا ہے نا، سوچتا ہے، سمجھ لیں کہ میرے امی اور ابو ہر کام غلط کرتے ہیں، سمجھ لیں، اور میری کیمسٹری اجازت نہیں دے رہی، میں سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ یہ کام غلط کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں ہر بات پہ، سمجھ لیں، یا حرام کماتے ہیں۔ جیسے ہی میں اب سوچنا شروع ہوں گا نا کہ یار یہ کام غلط ہے، آپ نے ڈس رسپیکٹ شروع کر دی ہے۔ یہ اوریجنل رسپیکٹ کے کرینے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو رسپیکٹ ہے نا، اس کو ہمارے کلچر میں یہ سمجھا ہوا ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں، بائی دا وے، میں تصوف کی لائن میں بڑا میں نے ٹائم لگایا نا پاکستان میں، تبھی تو پتہ چلا کیا 2 نمبری کھولی ہے انہوں نے تصوف کے نام پہ۔ یہ جملہ ایسے لکھا ہوا ہے کہ جیسے مردہ اپنے آپ کو اپنے نہلانے والے کے حوالے کر دے، اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اتباع کرنی ہوتی ہے اپنے بزرگ کی، پیر کی۔ اور یہی رسپیکٹ ہمارے، یہی ڈیفینیشن اور رسپیکٹ ہمارے پاکستان میں ہر چیز کی کرانے کے لیے بڑے بزرگ جو ہے نا وہ منیمم میرٹ یہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ اس طرح کی رسپیکٹ کو اسلام کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے۔ آپ اسلام کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ پارک کریں، دنیا کے کسی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ پہنچے اور وہاں پہ آپ کا سینئر انجینئر یا ڈاکٹر غلط کام کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہو کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے، تو آپ کو وہ رسپیکٹ توڑنی پڑتی ہے پہلے اپنے اندر، کہ میں اس کو کیسے اس کی اتباع کروں، اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ سر یہ کام غلط ہے، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کام کی ڈس رسپیکٹ کی جائے، بندے کی نہیں، کام کی ڈس رسپیکٹ کی جائے۔ الفاظ کا چناؤ جس طرح مرضی رکھیں، انسان کی فطرت میں ڈیزائن میں ہے کہ جب مجھے کہا جائے گا ساحل میاں یہ کام غلط کیا ہے، آئے یہ میری نفسیاتی بیماری ہے کہ اگر میں سمجھوں کہ بھائی تم نے یہاں پہ رسپیکٹ کیوں نہیں کی میری، یہ میں نفسیاتی طور پہ بیمار ہوں اگر میں اپنے غلط کاریوں میں اپنے جونیئر سے رسپیکٹ ڈیمانڈ کروں گا۔ میرے جونیئر اگر میری اصل میں رسپیکٹ کرتے ہیں، میرے بچے میری اصل میں رسپیکٹ کرتے ہیں، میرے اپنے سگا بیٹا بیٹیاں، تو میں جہاں غلط ہوں گا وہ وہاں پہ مجھے اللہ کی رسپیکٹ میں بتائیں گے، اللہ کی رسپیکٹ میں، نبی کی رسپیکٹ میں بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ میرے اوپر بھی ہلاکت ڈال سکتے ہیں، لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ ون نہیں عن المنکر قرآن میں ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم خیر الامہ ہو، جب تم ون نہیں عن المنکر کرتے ہو تب خیر الامہ ہوتے ہو، ورنہ نہیں خیر الامہ ہوتے ہو۔ تو ون نہیں عن المنکر ریسپیکٹ فلی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ریسپیکٹ کی جو بیس ڈیفینیشن ہے اس کو توڑنا یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری نفسیات میں یہ چیلنج ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اسی لیے اس کو چیلنج بولتے ہیں، اس کو چیلنج ورنہ بولتے ہی نا۔ اگر انسان اسی طریقے سے صحیح کام کی طرف بھی مائل ہوتا ہے جس طریقے سے غلط کام کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر چیلنج کی ضرورت نہیں تھی۔ اب پاکستانی بزرگان جس مرضی ممبر پہ ہوں،
لبرل ہوں یا دیسی مولوی ہوں، دینی ہوں یا لا دینی ہوں، آپ غور سے سمجھیں، آپ نے وہ ڈیفینیشن اور رسپیکٹ نہیں لینی جو پاکستان کے کلچر میں انسٹل کرائی گئی ہے کہ میں بڑوں کو نہیں چیلنج کر سکتا، چھوٹوں کو چیلنج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا، چیلنج صرف بڑوں کو ہوتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، چھوٹے بچے کو غلط کام کرتے وقت آپ جب تنبیہ کرتے ہیں وہ چیلنج نہیں ہوتا، چاہے آپ عمر میں چھوٹے کر رہے ہوں، رتبے میں چھوٹے کو کر رہے ہوں، سینئر جونیئر سے بات کر رہا ہو یا باپ بیٹے سے بات کر رہا ہو، کولیگ سے بات کر رہا ہو، یہ چیلنج نہیں ہے۔ پیئر ٹو پیئر بھی چیلنج نہیں کریٹ ہوا، چیلنج ہوتا ہی تب ہے جب اپنے سے بڑے کو غلط کام کے اوپر روکتے ہیں آپ، غلط بات کرنے سے، غلط سوچنے سے، کوئی بھی۔ یہ اصول یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون بندہ کنفیوزڈ آپ کے سامنے اور دین میں ڈال رہا ہے 2 نمبر کی ڈیفینیشن رسپیکٹ۔ باپ بیٹے کو چیلنج نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، بیٹا باپ کو چیلنج کرتا، چھوٹا بڑے کو چیلنج کرتا ہے، کب؟ جب وہ اللہ کے پیڈسٹل کو استعمال کر کے انووک کرتا ہے، بڑی کتاب قرآن کو، کہ یہ بات اصل میں غلط ہے، اور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کوئی پوائنٹ سکور کرنا ہے، میں نے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، سب سے پہلا حق کی باپ کا ہے، اس کو دوزخ سے بچاؤ، سب سے پہلا حق کی ماں کا، اس کو دوزخ سے بچاؤ، باقی باتیں تو لوگ تو بعد میں آتے ہیں۔ سو جب چھوٹا بڑے کو باطل سے حق کی طرف کی دعوت دیتا ہے تو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ سو آپ جب چیلنج کرتے ہیں تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب آپ اگر اس آیت کے زمرے کے اندر کوئی اور مکسچر ڈالیں گے تو اس آیت کو اگر آپ عربی میں پڑھیں، اس کی اردو پکڑیں، اس کے اوپر میری بہت ویڈیوز ہیں، غور سے دیکھیں، آپ اس کو سنیں، اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیک لگائی تو آپ قرآن پاک کی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں۔ کہ جب اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر آپ باطل، کوئی بھی کام، کوئی بھی انسان باطل کی طرف جا رہا ہو، آپ نے اس سے ڈرنا نہیں، آپ نے اس کلچر سے ڈرنا نہیں۔ بدتمیزی کبھی بھی نہیں کریں گے مسلمان، قرآن پاک کی حکم ہے کہ بدتمیزی نہیں کریں گے، مگر آپ جتنی مرضی تمیز سے بات کریں اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنی چاچا سے، اپنے پھپھو سے، جتنی مرضی تمیز سے بات کریں، اگر آپ نے ان کو چیلنج کر دیا تو وہ بائی ڈیزائن، میں بھی، ہر انسان بائی ڈیزائن اس کو رسپیکٹ میں نہیں لے گا، ہمارے ڈیزائن میں نہیں ہے۔ اپنی سائیکالوجی کو سمجھیں، آپ انرشیا توڑ رہے ہیں اگلے بندے کا، جیسے آپ انرشیا توڑتے ہیں، پیپل ڈو ناٹ انجوائے اٹ۔ ایز سون ایز دونوں لیول پہ چیلنج کر دیا آپ نے اس کے عمل کو بھی، مومنٹم جو اس کا بنا تھا، اور چونکہ آپ لوور رینک سے ہائر رینک کی طرف موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سو دس نیچرلی از نیچرل، بائی نیچرل ڈیفینیشن یہ ڈس ریسپیکٹ ہے، لوور سے ہائر گراؤنڈ کی طرف کا چیلنج ہے، چیلنج تو ہوتا ہی لوور ٹو ہائر ہے۔ سو جب بھی کوئی کہنا بڑوں سے بدتمیزی اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے، مگر جس چیز کو آپ بدتمیزی کہہ رہے ہیں وہ والی چیز اسلام میں فرض ہے، اگر آپ باطل ہیں تو، آپ اگر گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو جھنجھوڑنا آپ کے بالغ بیٹے کا پہلا فرض ہے، وہ آپ کو نہیں جھنجھوڑا تو وہ اسلام میں بدتمیز ہے، پاکستان میں وہ اتنا بڑی تمیزدار ہو، اور سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے اگر ڈرتا ہے تو پھر تو سیدھی بات ہی کرے گا، پھر آپ گھما پھرا کے سینڈوچ کر کے، پیر پکڑ پکڑ کے تمیز سے کوئی جھوٹی تعریف کر کے پھر فیڈ بیک دے کے پھر جھوٹی تعریف نہیں کریں گے نا، ایسے نہیں چلے گا کام۔ یہی اسی کے لیے اللہ نے کہا باطل پہ نہ کمپرومائز کر جانا، وہاں پہ چیلنج کریٹ کر دینا۔ آپ مجھے ایک حدیث نکال کے بتائیں قریشیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے بزرگان سے، اپنے تایا سے، ابو لہب تایا، اوکے، تایا نبی علیہ السلام کے تایا، ابو طالب سے، آل آف قریش جو کہ سارے سینئر ہیں، نبی اسلام ہی واز یوتھ، ہی واز ایز یوتھ ایز اٹ گیٹس، باقی سب 60s میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس وقت کس طریقے سے حدیث کے القاب نوٹس کریں، اسٹریٹ ٹاک ہو رہی ہے، نبی اسلام اشارے کے نائیوں میں نہیں بات کر رہی، بزرگان سے بات کی ہے، اور کیا کہا بزرگان نے، ذرا غور سے وہ حدیثیں پڑھیں، ان کے ریاکشن میں ان لوگوں کی بات سنیں، پڑھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، اٹھا کے پتھر مارا ابو لہب نے، اٹھا کے پتھر کیسے مارتے ہیں، چیلنج ہو گیا،
نبی السلام نے نعوذ باللہ کوئی تمیز کے القاب تو نہیں کہ کافر ہے تو اس کے ساتھ جیسے مرضی کو، نہیں، نبی کی شان ہے کہ وہ تہذیب اور تمیز کے سارے میزان اور کرینے برقرار ہیں، جی ہاں بالکل. اس کے باوجود چیلنج کریٹ ہو گیا، اس نے اٹھا کے پتھر مار دی. ایسا بدبخت کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو سینئر سمجھتا تھا، عمر میں تو بڑا تھا نا، رشتہ داری بھی بڑی تھی. سو پاکستان ہو یا انڈیا ہو، دیسستان ہو، علماء کرام ہو یا پروفیسر صاحب ہو، جیسے ہی نیچے سے اوپر حق کی تلقین کی جائے گی، باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی فریز، وہ اس کی سائیکالوجی میں انرشیا ٹوٹے گا، اور جیسے انرشیا ٹوٹے گا وہ ریئیکشن دے گا. اور نام کیا آئے گا؟ اسلام نے یہ تمہیں سکھایا ہے بدتمیزی. آپ نے کون سی گالی دی ہے؟ ابا جی کو ابا جی کہا ہے. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسے القاب استعمال کریں جس میں بدتمیزی کا آنسر ہو؟ بالکل بھی نہیں. مگر آپ جتنے مرضی تمیز سے بات کریں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہی از گوئنگ ٹو ریئیکٹ اینڈ کال یو بدتمیز. اور ہر گھر میں ایسے ہو رہا ہے نا، کیوں چھپا رہا ہے یہ؟ میں کلاسک مولویوں کی وہ باتیں نہیں مانتا، میں وہ بندہ نہیں ہوں جو حق کو چھپا دیتا ہے. ہر گھر میں 2 نمبری ہو رہی ہے، اور جو روکو تو آگے سے بدتمیز کا ہی ٹیگ لگتا ہے ہم پہ. لگتا ہے، لگے گا، کوئی بات. اسلام میں نا بدتمیز ہو جانا، پاکستان میں جتنے مرضی بدتمیز ہو جائیں، اسلام میں جو بدتمیز ہوتا ہے وہ پتہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کی آیت کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہوتے ماں باپ سے، تو طلاق نہیں کرتے ہوتے ماں باپ سے، جھلا کے نہیں کہتے ہوتے، مگر آئے گا یہ بدتمیزی کے زمرے میں ہی. جنت ماں کے پیروں تلے ہی نکالیں گے وہ وہاں سے. باپ کی رضا اللہ کی رضا نکال لیں گے. حالانکہ آپ سب کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہوں گے، ہم سب کو پتا ہے. خاندان پرستی یہ تو بہت چھوٹا گناہ آپ نے بتایا ہے، یہ تو لٹرلی مورتیاں رکھی ہوئی انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں، لٹرلی اصلی والی مورتیاں بھی رکھی ہوئی انہوں نے، نام اسلام والے رکھے ہوئے انہوں نے. سو آپ کیا کریں؟ ہم بھی بھجن کرنا شروع کر دیں ان کے ساتھ، پیسوں کے ہوں یا گاڑیوں کے ہوں یا بیویوں کے ہوں یا امریکہ کے ویزے کے ہوں، بھجن ہی گا رہے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ سو once you know you cannot just keep quiet. sorry آپ نے بچانا ہے ان کو دوزخ سے اگریسولی کا مطلب نہیں کہ غصے سے، کیا آپ نے پے در پے وار کرنے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے. آپ ہاتھ سے پکڑ کے دوزخ سے بچائے نبی اسلام نے ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے ہمیں دوزخ سے بچائے. اور ہم نہیں، میں تمیز کے امبریلا میں اپنی ماں کو دوزخ میں جانے دوں گا. تمیز چاٹ لو، ماں کو آگ لگی ہوئی ہوگی ادھر، تمیز سے دیکھو کہ ماں کو جلتا ہوا. ایسی تمیز چاہیے ہمیں. تو وہ والی بدتمیزی نہ کریں کہ جو اسلام نے کہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنی، مگر وہ والی تمیز نہیں کرنی ہم نے کہ جو اس پاکستان نے کہہ دیا. اور بے شک بس بھرم رکھا ہوا ہے، بھرم رکھا ہوا، ہر لفظ ہر گھر میں یہ لفظ، میں بھرم کے مارے کا مارا گیا ہوں. عجیب لگتا ہے باپ آپ سے ایسی بات کرنا، یا وہ ریئیکشن ایسا دیں گے کہ پھر میں اگلی بات کرنے کے قابل نہیں رہوں گا. لڑکیوں کو گھروں میں پٹائی ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں کالیں آتی، باپوں کی آتی ہیں، لڑکیاں نہیں خود بتاتی کہ تم سکھا رہے ہو یہ بدتمیزی. کیا بدتمیزی کی اس نے؟ پوچھتا ہوں میں، بتائیں تو صحیح کیا بدتمیزی کی ہے. پھر وہ تفصیلات بتاتے ہیں تو اللہ کی قسم دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس بچی کے لیے کہ اتنے پیار سے آپ کو تبلیغ کر رہی ہے، آپ کو نہیں اگر اسلام میں جانا، اس کو بدتمیزی کہنا کیوں شروع کر دیا؟ آپ نئے لفظ کیوں ڈال رہے ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. سو کسی مفروضے میں مت رہیے گا. اگر آپ نے دیسی تربیت دینی ہے تمیز کی تو پھر انڈین سے لے لیتے ہیں، پیر پیر پکڑتے ہیں اپنی ماؤں کے. مجھے تو کوئی آر نہیں اپنی ماں کے پیر پکڑنے میں، بلکہ ثواب ہی ہوگا. یہ جو ہندو کرتے ہیں ہم بھی پکڑ لیتے ہیں. کس نے منع کیا؟ اسلام میں تو نہیں منع. یہ پاکستان میں منع ہے پیر پکڑنا، اسلام میں تو نہیں منع. آپ نے تمیز سکھانی ہے کہ دیسی ہمارے زیادہ ساحل میاں آپ بدتمیز کر رہے ہیں بچوں کو، تو آپ اصلی تمیز پہ آئے نا، جو انڈینز نے ہمیں سکھائی تھی، اچھی سکھائی تھی. ماں کے پیر ہی پکڑتے تھے. انڈونیشیا میں ماں کے پیر دھونے پڑتے ہیں صبح اٹھ کے. آئے لیولز لے کے آتے ہیں نا پھر تمیز کے. اس سے کون روک رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اپنے ہر لڑکا، اسپیشلی لڑکا، اپنی ماں کے پیر روز دھویا کرے. میں تو یہی چاہتا ہوں، پتہ چلے کتنے جان چوکے سے پال کے بڑا کرتی ہے وہ. مگر اسی ماں کے ساتھ آپ اسلام کمپرومائز نہیں کریں گے. اس وقت بتائیں گے، پیر دھوتے ہوئے بتائیں گے، اور میرے تو مشورہ پیر دھو کے بتایا کریں، تاکہ ماں کو پتا ہو کہ بچہ ہے سنسیئر، آگ سے بچانا چاہ رہا ہے مجھے. روتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے کہ میری ماں آگ میں نہ جل جائیں.
سو یہ دو نمبری جس مرضی فلاسفر سے آ رہی ہو نا کہ نہیں وہ اسلام میں بدتمیزی نہیں ہے، تو آپ بتا دیں باطل کو باطل کہنے کا کوئی تمیزدارانہ طریقہ جس سے اگلا بندہ انرشیا نہ توڑے اپنا. اس طرح نہیں ہوگا کام. ایس ناٹ. اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کرتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو بی ویری اسٹریٹجک. اصل میں تو مقصد ماں باپ کو بچانا ہے نا، ماں باپ کو جتانا تو مقصد نہیں ہے نا. جو ماں باپ کو جتانا شروع ہوگا تو اسلام کا کیا لگتا ہے، وہ جو ماں باپ کو بچانا چاہتا ہے وہ پھر طریقے نکالے گا. تھپڑ پڑیں، چپل پڑیں، ڈنڈے پڑیں، ماں باپ سے کھائیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کھائیں، چپلیاں کھائیں باپوں کی، کوئی بات نہیں، باپ کے چپل سے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کی غیرت وہاں پہ لائن پہ لگی آپ بھاگیں ادھر سے، آپ کا کام نہیں اسلام. باپ سے مار بھی پڑی ہے کھائیں مار، ماں سے مار پڑی ہے کھائیں، مگر ماں باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دینا. سر خود ہی جھکا دیا کریں کہ مارے پہلے 10 جوتے لگا لیں کیونکہ میں نے آپ کو دعوت دینی. اس پہ وہ پھر غصے میں آئیں گے، پھر 10 اور لگا کھا لیں. مگر دوزخ میں یاد رکھنا وہ حشر کا دن اپنے سامنے لے کے آئیں. آپ کیسے برداشت کریں گے آپ کی ماں کو فرشتے پکڑ کے آگ میں ڈال رہے ہوں؟ آپ کو کیا وہ لگتا ہے فیک آگ ہوگی؟ کیسے برداشت کریں گے آپ سوچتے کیوں نہیں ہم لوگ سارے؟ میرے باپ یا میری ماں کو میرے سامنے آگ لگائی جا رہی ہو، ہم کیوں کیجول ہو گئے اس بات کو؟ تو خیر ان کی چپلیں کھا لیں کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. بلکہ ماں باپ کے مار سے تو ویسے بھی تکلیف نہیں ہوتی. کیا آپ کو کون سی انا لگی ہوئی ماں باپ کے سامنے؟ انہوں نے پیدا کیا آپ کو، انہوں نے پالا پوسا ہے. خیر انہوں نے مار پٹائی کر دیا آپ کی تو. مگر ہمت نہیں ہارنی، چھوڑنا نہیں ہے ماں باپ کو، چھوڑنا نہیں ہے پلیز. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے سنسیئر ہے، اور ماں باپ کو کیسے آگ کی آواز جیسے کہ ایسے نہیں ہوگا. آپ کو پتا چل گیا کہ ماں باپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا مشن یہ ہے کہ پہلے جس نے سے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا اس نے دنیا کی فتح کیا کرنا. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ دا پرابلم از اینڈ یو نیڈ ٹو سالو اٹ. یہ انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں ہے، یہ ایموشنل وارفیئر ہے. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. ماں باپ نہیں آپ کے انٹلیکچوئل آرگیومنٹ سنتے ہوتے، زیادہ تر تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہوں نے کیا سننا ہے. سو یو نیڈ ٹو سی ہاؤ ٹو پلیس یور سیلف اینڈ پلیس یور سیلف ویری ویری ویل، اوکے، کیئرفلی. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے غصے میں ایسی کوئی بات کر دیں یا ایسے عمل پکے کر لیں آپ کی وجہ سے غصے میں آ کے آپ نے حکمت کا جو ہے نا وہ کرینہ ٹوٹنے نہیں دینا. اور وہ آپ کی وجہ سے نہ پھر وہ کوئی ایسا اسٹیپ لے لیں جس کی وجہ سے اور کوئی عذاب آیا وہ